ترکیہ صدارتی الیکشن 2023 دنیا بھر کی نظریں کیوں ترکیہ کے صدارتی الیکشنز پر مرکوز؟ ناظرین، ترکیہ کے صدارتی و پارلیمانی الیکشنز پر دنیا بھر کے ممالک کی نگاہیں مرکوز ہیں۔ ترکیہ صدارتی الیکشن 2023 میں بنیادی طور پر 4 امیدواروں کے مابین اس وقت مقابلہ جاری ہے، جس میں گزشتہ 20 برس سے ترکی کے سلطان رجب طیب اردگان، کلچدار اوغلو، سنان اوغان اور محرم انجی صدارتی امیدوار ہیں۔ آخری 2 امیدواران کا بظاہر کوئی مقابلہ نہیں۔ اصل مقابلہ رجب طیب اردگان اور کلچدار اوغلو کے درمیان ہے، یعنی دائیں بازو کی نمائندگی اردگان جبکہ بائیں بازو کی نمائندگی کلچدار اوغلو کر رہے ہیں۔ یہاں آپ کو حیرت انگیز بات بتاتے چلیں کہ ترکیہ حزب اختلاف کی 6 بڑی جماعتیں اردگان کو شکست دینے کے لیے مد مقابل امیدوار کلچدار اوغلو کی حمایت میں اکٹھی ہو چکی ہیں۔ ساتھ ہی اس اتحاد کو مبینہ طور پر یورپی یونین کی بھی بھرپور سپورٹ حاصل ہے، اور نہ صرف یورپی یونین بلکہ دنیا بھر کے لبرلز اس وقت اردگان کے خلاف یکجا ہیں، اور میڈیا پروپیگنڈے سے لے کر کردار کشی تک اردگان کے خلاف ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، ترکیہ صدارتی و پارلیمانی انتخابات کے حوالے سے جب ہم نے وہاں کے قواعد و ضوابط پڑھنے کی کوشش کی تو یہ معلوم ہوا کہ ترکیہ میں 5 برس کے لیے صدر اور پارلیمنٹ کا انتخاب بیک وقت منعقد ہوتا ہے۔ صدارتی انتخاب میں کامیابی کے لیے کاسٹ کیے گئے ووٹوں میں سے نصف سے زائد حاصل کرنا ضروری ہے، یعنی 50% سے 1 ووٹ زائد۔ اگر کوئی امیدوار 50% سے زائد ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا تو 28 مئی کو اگلے مرحلے میں سب سے زیادہ ووٹ لینے والے 2 امیدواروں کے درمیان دوسرے مرحلے کی پولنگ ہوتی ہے، جسے رن آف الیکشن کا نام دیا جاتا ہے۔ رن آف مرحلے میں جیتنے والا امیدوار ترکیہ کا صدر منتخب ہوتا ہے۔ جیسے کہ آج کل 4 لوگ صدارتی الیکشن کے امیدوار ہیں، ان میں سے کلچدار اوغلو اور رجب طیب اردگان ٹاپ 2 پر ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ڈالے گئے ووٹوں کا 50% حاصل نہیں کر پاتا تو 28 مئی کو رن آف الیکشن ہوگا، جس میں صرف ٹاپ 2 امیدوار حصہ لیں گے، اور رن آف مرحلے کا یہ مقابلہ روایتی الیکشن سے زیادہ کانٹے دار مقابلہ ہوتا ہے۔ ناظرین، TRT ترکیہ عربی، RT ترکیہ اردو، انتخاب ترکیہ 2023، ہالک TV ترکیہ سمیت تمام نشریاتی اداروں کے مطابق تاحال 100% گنتی مکمل نہیں ہو سکی ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق 99% گنتی مکمل ہونے کے بعد رجب طیب اردگان 49.4%، جبکہ کلچدار اوغلو 44.48% ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ آخری 1% میں 0.6%۔ اگر رجب طیب اردگان کے حصے میں یہ ووٹ آتے ہیں تو مقابلہ رن آف کی طرف نہیں جائے گا، اور رجب طیب اردگان ایک بار پھر ترکی کے سلطان ہوں گے۔ اسی حوالے سے رجب طیب اردگان نے اپنی جیت کا اعلان بالکون خطاب میں کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ کلچدار اوغلو سے 2.6 ملین ووٹ آگے ہیں۔ انہیں امید ہے کہ حتمی سرکاری نتائج میں وہ 50% اور 1 ووٹ سے جیت جائیں گے، تاہم غیر سرکاری اور غیر مصدقہ نتائج دوسرے راؤنڈ کا اعلان کر رہے ہیں۔ ناظرین، ترکیہ کے معروف نشریاتی اداروں اور تجزیہ نگاروں کا کہنا بھی یہی ہے کہ الیکشن رن آف مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، اور اب فیصلے کے لیے 28 مئی کا انتظار کرنا ہوگا۔ کون ہوگا ترکیہ کا نیا سلطان؟ کیا اردگان اپنی 20 سالہ روایت برقرار رکھ پائے گا؟ کیا ترکیہ کے اسلام پسند ایک بار پھر سیکولرز پر بھاری ثابت ہو سکیں گے؟ کیا جشن اردگان کی پارٹی منائے گی یا یورپی یونین کی حمایت یافتہ کلچدار اوغلو کا جھتھا؟ فیصلہ 28 مئی کو ہوگا۔